بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ شہزاد خان۔ بات کا سلسلہ جہاں کل منقطع ہوا تھا آج وہیں سے جاری کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج جو تماشا ڈرامہ سپریم کورٹ میں ہوا اور جو آئین اور قانون کی پامالی کی گئی اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں، پہلے اس کے قانونی پہلو پر اور پھر اس کے سیاسی محرکات پر۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جس پارٹی جو کہ آج حکومت میں ہے اس نے دارالحکومت پر دفعہ 144 کا نفاذ کیا، اسی پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے آج اس دفعہ 144 کو توڑا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ، اور حتیٰ کہ آرٹیکل 245 آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان فوج بھی طلب کی گئی حکومت کی طرف سے۔ اس کے باوجود مولانا اپنے دہشت گرد ڈنڈا بردار فورس جو کہ ڈنڈے لاٹھیاں لے کر دارالحکومت پر حملہ آور ہوئے اور براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے اس پر حملہ آور ہوئے۔ تو اس صورتحال میں قانون کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں اور سپریم کورٹ کو دھمکیاں دیں جا کے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ تم نے یہ بات کیسے کی کہ آئین میں چونکہ 90 دن کا وقت درج ہے تو لہٰذا 90 دن کے اندر اندر الیکشنز کراؤ اور آئین کا نفاذ کرو، یہ بات آپ نے کیسے کی؟ کیونکہ ہم ایسا نہیں چاہتے، اور اس ملک میں آئین اور قانون نہیں بلکہ صرف اور صرف ہمارا راج چلے گا، یعنی کہ غنڈہ راج چلے گا۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس جو آج ہوا، آج جو لوگ تھے ان میں اور ان لوگوں میں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی اور سیاسی املاک کو ریاست کی املاک کو نقصان پہنچایا، ایک بہت واضح فرق یہ ہے کہ وہ عام پبلک تھی، عام کراؤڈ تھا، جس میں کچھ ویل چیئر پہ بچیاں بھی تھیں چھوٹی عمر کی، عام خواتین تھیں، گھریلو خواتین تھیں جو ہم سب نے دیکھا ویڈیوز میں، لیکن اور اس کی قیادت کوئی پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نہیں کر رہی تھی، لیکن آج کے جلسے کی قیادت براہ راست نون لیگ اور پی ڈی ایم کی اعلیٰ قیادت کر رہی تھی، اور ان کی کمانڈ میں یہ سارا کچھ، یہ آئین اور قانون پامال کیا گیا اور سپریم کورٹ کو ڈنڈے اور لاٹھیوں سے ڈرایا گیا، جس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بہت برہم بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ سو لہٰذا یہ تو اس کا قانونی پہلو تھا۔ اب سیاسی اس کا پہلو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ہمیشہ کی طرح اپنے پاؤں کے نیچے لایا جائے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ 1957 میں 1997 میں جب جسٹس سجاد علی شاہ کیس ہوا تھا تو نون لیگ جو تھی وہ براہ راست نواز شریف سپریم کورٹ پر براہ راست حملہ آور ہو گئے تھے فزیکلی۔ سو یہ ان کی نظر میں آئین اور قانون کی قدر ہے، اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم الیکشن اس ملک میں نہیں چاہتی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ اس لیے کہ آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آپ کے ووٹ کو چوری کیا جا رہا ہے، آپ کو اپنی آزادی سے اپنی حکومت چننے کا حق نہیں دیا جا رہا، حق تلفی کی جا رہی ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج تک ساری قوم خاموش ہے، سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹا سا جتھا ایک دہشت گردوں کا، چند ہزار لوگ یا جتنے بھی ہوں گے، وہ آج دارالحکومت کو اور سپریم کورٹ کو محصور کیے ہوئے تھے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے محلے کی گلیوں کو جب رات ہوتی ہے اور محلے کی گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں تو وہاں آوارہ کتوں کا راج ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے ملک کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے تو اسی طرح اس پر غنڈہ راج ہوگا، اور آپ ایز اے قوم نیچے سے نیچے ڈوبتے سے ڈوبتے چلے جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب آئین اور قانون پامال کیا جاتا ہے تو اس کا جو سب سے بڑا رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اقتصادی بدحالی اس قوم کی اس ملک میں آتی ہے، اور سیاسی عدم استحکام کی طرف وجہ سے۔ اور آج آٹے کی لائنوں میں بوریوں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی احتجاج کی طرف آمادہ نہیں ہے اور تیار نہیں، اور خاموشی سے اس سب منظر کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے ملک پر قبضہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ اہل کوفہ کی خاموشی کو توڑنا ہوگا، عوام کو بھاری اکثریت میں باہر نکلنا ہوگا، اور یہ کام 10 20 ہزار 50 ہزار لوگوں سے نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے 25 کروڑ عوام میں اگر کم از کم 10 لاکھ لوگ باہر نکلتے ہیں اور پرامن احتجاج، جو آج ہوا اس طرح نہیں ڈنڈے لاٹھیاں لے کر، پرامن احتجاج، پڑھا لکھا احتجاج اپنے قانون آئینی حق لینے کے لیے جب قوم نکلے گی اور کچھ ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھے گی، ایک تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے ختم کرنا ہوگا، اور ان کے فائنینشیل کنٹرول کو، جس طرح سے یہ ہماری اکانومی میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے آتے ہیں اور ہمیں ہی پھر محصور کر لیتے ہیں،
اور بجائے کہ یہ جا کے کشمیر فتح کرتے، انہوں نے اسی ملک کو فتح کر رکھا ہے اور ہمیں ہمارے جو حقوق ہیں وہ سلب کر رکھیں. تو لہٰذا ان کے سامنے بھی ڈیمانڈ رکھنی ہوگی کہ بہت ہو گیا آپ کا سیاست میں مداخلت بہت، اور آپ تھینک یو ویری مچ، آپ کی بہت مہربانی، اب آپ ہماری جان چھوڑ دیں اور یہ ملک صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ آج جو صورتحال درپیش ہے یہ ایگزیکٹ 1971 والی سچویشن ہے، سکوت ڈھاکہ کی، کیونکہ 1971 میں مجیب الرحمان اکثریت لے چکا تھا الیکشنز میں، لیکن اس وقت بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کو ہیڈ یا خان کر رہا تھا اور جس کا اعلیٰ کار ذوالفقار علی بھٹو تھا، جو کہ آج پی ڈی ایم وہی رول ادا کر رہی ہے، انہوں نے مل کے الیکشن ریزلٹس کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ان کو سوٹ نہیں کرتے تھے، جس طرح کے آج سوٹ نہیں کرتے. بیکاز آرمی چیف یہ سمجھتا ہے کہ اگر عمران خان الیکشن جیتا، جو کہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ اس وقت ملک کی سب سے مقبول ترین پارٹی پی ٹی آئی ہے، تو وہ اسے اس کے عہدے سے برطرف کر دے گا. اور نواز شریف نون لیگ کو اپنی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الیکشن کے بعد ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. لہٰذا انہوں نے ایک جتھے کی شکل میں، ایک قبضہ گروپ کی شکل میں اس ملک پر قبضہ کر لیا ہے اس وقت، اور آپ سب اس وقت ایک جیل میں محصور ہیں. پنجاب میں اس وقت کوئی گورنمنٹ نہیں ہے آئینی طور پر. سپریم کورٹ انہیں ریلیف دیتی رہے تو وہ ایک دوسری بات ہے. لہٰذا اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہمیں باہر نکلنا ہوگا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہوگا اور پوری قوم کو بھاری اکثریت سے نکلنا ہوگا. تو لہٰذا ہم وکلا آپس میں مشاورت میں ہیں، میں براہ راست میں مشاورت میں ہوں اپنے وکیل بھائیوں کے ساتھ، کہ ہمیں ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور سول سوسائٹی کو ہمیں جوائن کرنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اپنے حقوق ان سے لیں گے. لیکن یہ آپ نے خود کرنا ہوگا، بجائے کہ ایک دوسرے کا انتظار کریں، آپ کو خود اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اور ملک کی بھاگ دوڑ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھوں میں لینی پڑے گی، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اوکا